بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے بعض حالات عرض کیے تھے. اس ہفتے انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی جوانی کے کچھ احوال اور خصوصاً آپ علیہ السلام کی اخلاق و کردار، آپ کی امانت داری، دیانتداری جیسے اوصاف کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے محبوب ترین چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی. خواجہ ابو طالب آپ علیہ السلام سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے، شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے. آپ کو سفر میں، حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، ساتھ سلاتے تھے اور بہت محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے. جب آپ کی عمر 14-15 سال کی ہوئی تو اس وقت کے کلچر اور اس وقت کے پیشے کے حساب سے آپ علیہ السلام نے بکریوں کو چرانے کا پیشہ اختیار کیا کہ وہاں کا ایک شریفانہ پیشہ تھا. معزز ترین قبائل جو تھے بکریوں کو چرایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے وہ پیشہ اختیار کیا اور اس میں نفسانی تربیت بھی تھی. مظلوموں اور بے بسوں پر حمایہ، شفقت، محبت کے جذبات پیدا ہوا کرتے تھے. جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی وہ پیشہ بہت اچھا تھا. اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پیشہ ایسا پیشہ ہے جو تمام انبیاء کرام نے اختیار کیا. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہیں چرائی. پوچھا گیا کہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں کہ اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور امت کو ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ و جذبہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال آپ علیہ السلام کی عمر اور ہوئی زیادہ تو آپ علیہ السلام چونکہ اپنے چاچا کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کاروبار کا آپ کو تجربہ ہو چکا تھا. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی عادات کا تذکرہ چاروں طرف مشہور ہو گیا تھا کہ بڑے امین ہیں اور بڑے امانت دار ہیں، بڑے دیانتدار ہیں. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے. یہ تو امین ہیں، یہ تو امانت دار ہیں اور یہ تو صادق ہیں. لوگ کہیں جاتے تو آپ کے پاس اپنی امانت رکھوا کر جایا کرتے تھے. لہٰذا آپ علیہ السلام کا چرچا ہوا. قریش کی ایک معزز ترین خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، تاجر خاتون تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ تھا بنت خویلد رضی اللہ عنہا. انہوں نے آپ کی شہرت سنی. وہ اپنا مال لوگوں کو دیا کرتی تھیں اور لوگ ان کے مال سے کاروبار کرتے تھے اور ایک مخصوص حصہ ان کو دیا کرتی تھی. انہوں نے آپ اسلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا بھی مال ملک شام لے کر جائیں
اور جو بھی نفع ہوگا میں انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھا خاصا دوں گی۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ اپنے غلام کو لگا دیا، میسرہ جس کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام ملک شام تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کاروبار کیا، اور آپ مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور ایسی برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ان کے غلام نے اپنے ذاتی مشاہدات اور حالات ایسے بیان کیے۔ اس نے میسرہ خود بیان کتابوں میں لکھا ہے، میسرہ نے کہا کہ جب ہم یہاں سے چلے، سفر میں چلے، تو چونکہ اس زمانے میں سفر ریگستان میں ہوا کرتا تھا، بیابان میں ہوا کرتا تھا، جہاں ٹھہرنے کے لیے صرف ریگستان کے درخت ہوا کرتے تھے۔ میسرہ کا بیان کہ جب آپ اسلام کی سواری چلتی تو بھری دوپہری کے اندر میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام پر بادل کی ایک ٹکڑی آ جایا کرتی تھی اور سایہ فکن ہو جایا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی میسرہ کا بیان ہے کہ جب ہم کہیں آرام کرنے کے لیے صحرا میں ٹھہرتے، چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح سرائے ہولڈ نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ ریگستانی میں قیام کیا کرتے تھے، تو میسرہ کا بیان ہے جب آپ علیہ السلام کسی ریگستان میں بڑی دوپہری میں آپ آرام فرماتے کسی پیڑ کے نیچے، تو اس کا بیان ہے کہ میں دیکھتا کہ درخت کی ٹہنیاں اور درخت کے پتے آپ علیہ السلام پر چھاؤں کر دیا کرتے تھے، اور جس جانب آپ تشریف فرماتے اسی طرف جھک جایا کرتے تھے تاکہ آپ پر دھوپ نہ لگے۔ بہرحال اس نے بے شمار اپنے مشاہدات بیان کیے، اس سب سے بڑھ کر آپ کی امانت داری، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو بیان کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی۔ میں عزیز و دوستو، آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، اس لیے کہ امانت داری یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، کہ جو شخص اللہ پر، اس کے رسول پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ امانت اختیار کرے، اس لیے کہ جس کے دل میں امانت داری ہوتی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جس کے دل کے اندر امانت داری نہیں ہوتی اس کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندے کو پیش کیا جائے گا تو جس بندے نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، جس نے خوب نمازیں پڑھی تھی، جس نے خوب حج کیے تھے، ذکر و اذکار کیے تھے، اور اعمال خیر کے پہاڑوں کے پہاڑ لایا تھا، لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے کسی کا حق طلب کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، یتیم کا مال کھایا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، فرمایا تمام حق والے آئیں گے اور اپنے حق لے کر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے، تو حکم ہوگا کہ ان حق والوں کے گناہ اس پر ڈال دو، کہ اور یہ جو اعمال خیر لے کر آیا تھا، اعمال کے ڈھیر لے کر آیا تھا، اب حال یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ان لوگوں کے گناہ لیتے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم مستحقین کو ان کی امانتیں پہنچاؤ، ان کو مستحقین تک ان کی امانتوں کو ادا کرو۔ ایک جگہ فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو امین بنایا جائے اس کو چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے اور اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہیں، جس میں دیانت داری نہیں، جس میں لا ایمان لمن لا عہد له ولا دین لمن لا عہد له، اور فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کا پاس نہیں، عہد کا لحاظ نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مومن کی صفت ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص نے معاملہ کیا، اور ابھی معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ اس نے کہا میں بھی آتا ہوں، اب یہیں رکے۔ وہ شخص چلا گیا،
اور وہ کہہ کر بھول گیا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو وہیں پر موجود پایا۔ تو آپ سامنے صرف اتنا کہا بھائی تم نے مجھے بڑی زحمت دی۔ تو فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو نبھانا، کہ یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ له، فرمایا اللہ نے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ میں عزیزو دوستو، آج ہم اپنے معاشرے پر آج ہم غور کریں، آج ہم دیکھیں کہ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، حقوق کو تلف کرتے ہیں۔ دکانداروں کے پاس جائیں، پوچھیں، رجسٹر بھرے پڑے ہیں، کاپیاں بھری پڑی ہیں، ادھار لے لیتے ہیں لوگ اور چکاتے نہیں۔ 1 قلم ہو جاتی ہے، 2 قلم ہو جاتی ہے، اگر کچھ کہہ دیا دکاندار نے تو ہمارا حال یہ کہ ہم راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم دکان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں عزیزو دوستو، صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا نام دین نہیں، بلکہ معاشرتی اور وہ معاشرت جو آپ علیہ السلام نے سکھائی اس کو اختیار کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہدایہ ہے جس میں بڑے بڑے مسائل موجود ہیں، اس کی 4 جلدیں ہیں، اس میں صرف ایک حصے میں عبادات کے مسائل ہیں، یعنی نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے۔ باقی 3 جلدوں میں صرف مسائل معاشرت کے ہیں، صرف مسائل معاملات کے ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، صرف اس کے مسائل ہیں اس میں۔ تو میں نے عرض کیا لا ایمان لمن لا امانۃ له، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کے ایمان کا اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے آیت المنافق 3، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کہ مومن کی یہ علامت نہیں کہ مومن جب بات کرتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کذب بیانی نہیں کرتا، وہ سچ بولتا ہے اور سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا دوسری علامت منافق کی یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کہ یہ بھی مومن کا شیوا نہیں، جب ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ اس وعدے کو پورا کریں، اس وعدے کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا اؤتمن خان، فرمایا اللہ نے تیسری علامت منافق کی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ میں عزیزو دوستو، آج ہمارے ذہنوں کے اندر صرف امانت کا تصور یہ رہ گیا کہ میں نے کسی کے پاس کچھ پیسہ رکھوایا، روپیہ رکھوایا اور اس نے صحیح سالم وہ روپیہ پیسہ دے دیا، یہی امانت ہے۔ نہیں، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ فرمایا حدیث شریف کے اندر کہ کسی نااہل کو کوئی ایسا عہدہ سپرد کرنا جس کے وہ قابل نہ ہو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، کہ اس سے ان لوگوں کا حق تلف ہوتا ہے جو اس کے قابل تھے۔ اگر ہم ملازم ہیں، اگر ہم نوکر ہیں کہیں، اگر ہم کاریگر ہیں، اگر ہم مزدور ہیں، تو اگر ہم اپنے کام میں چوری کرتے ہیں، اپنے کام میں سستی کرتے ہیں، 6 گھنٹے کا کام 10 گھنٹے میں کرتے ہیں، 8 گھنٹے کا کام 12 گھنٹے میں کرتے ہیں، میں عزیزو دوستو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم دکاندار ہیں اور ہمارے پاس لوگ سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں اور ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ہم آدھا کلو مال کے اندر 100 گرام کم تولتے ہیں، ایسے دوستو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہمارا تعلق
استاد اور شاگرد سے ہے، ہم استاد ہیں، اور اگر ہم کہیں اپنے مدرسے میں، اپنے ادارے میں، اپنے اسکول میں ہم اگر وقت سے نہیں پہنچتے یا ہم لیٹ جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کو سمجھیں اور ہم امانت کا مفہوم سمجھیں اور اپنے معاشرے میں اپنی فیلڈ پر غور کریں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اس بات کا رونا پیٹتے ہیں، بھائی ہم اتنا کماتے ہیں، ہماری کمائیوں کے اندر برکت نہیں۔ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام صحیح نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین کے القابات سے یاد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ میں کی دیوار منہدم ہوئی اور اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مشورہ ہوا، تمام قبائل جمع ہوئے اور کام شروع ہوا، اور سب لوگوں نے کہا یہ مقدس کام ہے، لہذا یہ صرف حلال کمائی لگائی جائے گی۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی حلال کمائی لگائی اس میں۔ جب خانہ کعبہ کو نصب کرنے کا وقت آیا تو اس وقت قریش کے اندر اور عرب کے اندر اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ کون حجر اسود کو منتقل کرے۔ جنگ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، خون کا پیالہ پیش کیا گیا، اس میں لوگوں نے ہاتھ ڈبو کر عہد و پیمان کیے۔ چونکہ قریش میں اور عرب میں جنگیں کرنا معمولی بات تھی، تو یہ تو ایک عظیم منصب تھا کہ حجر اسود کو منتقل کرنا اپنے ہاتھوں سے۔ تو لوگوں میں 4-5 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، مباحثہ ہوتا رہا۔ جب وہ کسی بات کا عزم کرتے تھے تو خون کا پیالہ پیش کیا جاتا، اس میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈال کر اس قسم کو کھاتے کہ ہم اس شرف کو مرتے دم تک حاصل کریں گے۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ اگر کسی اونٹ نے کسی اونٹ کے پہلے پانی پی لیا تو 1000 سال جنگ چلا کرتی تھی۔ یہ تو عظیم شرف تھا۔ 4-5 دن تک جھگڑا ہوتا رہا، بحث ہوتی رہی۔ بہرحال کسی نے یہ رائے دی کہ اگلی صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہو وہی تمہارا فیصل ہوگا، تمہیں اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت صبح کے دن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے یہ کہا حاذا الامین رضینا، کہ یہ تو امین ہے، ہم راضی ہیں۔ کہ کیا وجہ تھی کہ لوگ آپ علیہ السلام کے اخلاق کو جانتے تھے، آپ کی امانت کو جانتے تھے، اور لوگوں نے آپ کی شخصیت پر اتفاق کر لیا کہ آپ علیہ السلام جو فیصلہ فرمائیں گے ہم کریں گے۔ چنانچہ آپ نے انتہائی معقول فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑی چادر لائی جائے۔ ایک بڑی چادر آئی، آپ نے فرمایا کہ میں تم تمام قبائل کی طرف سے اس پتھر کو اٹھا کر اس میں رکھ دوں؟ لوگوں نے کہا رکھ دیجئے۔ آپ نے اٹھا کر چادر میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمام قبائل کا ایک شخص آئے اور چادر کا ایک کونا پکڑ لے۔ لہذا سب نے جو ایک کونا پکڑا اور اس مقام تک لے کر گئے جہاں لے کر جانا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم سب اگر اجازت دو تو میں تمہاری طرف سے اس کو اٹھا کر وہاں لگا دوں؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے ایک بڑی جنگ کا سدباب کر دیا۔ میرے عزیز و دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے اندر امانت داری، ان کے اندر دیانت داری، ان کے اندر سچائی کی صفت پیدا ہو۔ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے۔ اللہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔